देने लगा हूँ अल्लामा साहब को। शब्बीर जो लेके चले थे घर से कारवां, शब्बीर जो लेके चले थे घर से कारवां, मंजिल से कबल बहन की नैया उजड़ गई। मलक साहब तवज्जो करे आजे। शब्बीर घर से लेके चले थे जो कारवां, मंजिल से कबल बहन की नैया उजड़ गई। सभी बीबियां लुटी हैं सरे दश्ते करबला, मगर करबला से पहले रुकैया उजड़ गई। सलवात पढ़ो बाबा से बुलंद। पीछे बैठे हुए मोमिनीन से मेरी इल्तमास है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि बाद में आने वाला बंदा आगे बैठने की कोशिश करता है और पढ़ने वाला डिस्टर्ब होता है। मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाए, वो बहुत मेहरबानी। सलवात मिल के बावाज़े बुलंद। बिला ताहिर दावत मिंबर जनाब अल्लामा सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी साहब ऑफ कराची, वो आपके सामने आएंगे और आपको अपने खिताब से नवाजेंगे। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात सर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन,
اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز ہو، زحمت فرمائیں، جگہ بہت خالی ہے اور آپ منتشر بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، ذرا سا اٹھ کر ایسے قریب آ جائیں، ہم پڑھنے والوں کے لیے ذرا آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ گھر سے تو آپ آ ہی گئے ہیں ماشاءاللہ۔ حمد ہے پروردگار کی، اس کا شکر ہے کہ بتوفیق جناب سیدہ عالمین مخدومہ کونین، خاتون قیامت، خاتون محشر، فخر مریم و آسیہ و حوا، قسمت اللہ الکبریٰ بنت رسول، خاتون قیامت جناب زہرا کا احسان کہ یہ عظیم الشان مجلس عزا جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ، درازی زندگی عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، پالنے والے کون ہے تجھ سے بہتر جو دلوں میں دعاؤں کے خلق ہونے سے پہلے جان لیتا ہے۔ کیا کہیں تجھ سے کہ کیا چاہیے، کس کو کیا چاہیے۔ حضور علی اتنی جلدی تو جن کے دل ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا ہے جتنا تو سمجھ لیتا ہے۔ تو بس یہی التماس ہے کہ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تو نے عہد کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان کے وسیلے سے مانگے گا تو مایوس نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم اس سے بہتر کوئی دروازہ ہے تو وہ دروازہ ہمیں بتا دیں، یا پھر اس در سے اٹھنے سے پہلے ساری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا کا ظہور ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے نالین چومنے کا۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ دعائیں ہوں۔ قرآن حکیم کی سورہ جمعہ سے ایک آیت کی تلاوت عزت حاصل کی ہے میں نے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ایسا کرو کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثیر تعداد میں میرا ذکر کرو، کثرت سے میرا ذکر۔ سورہ جمعہ، اگر تم نے کثرت سے میرا ذکر کیا تو میں اللہ تمہیں فلاح عطا کر دوں، فلاح دے دوں۔ بیمار ہو میں شفا دے دوں گا، ظاہری بات ہے کسی بیمار کو شفا مل جائے اس سے بہتر فلاح اور کیا ہو سکتی۔ دوائیں جو ہیں وہ بے سود ہو گئی ہیں، ڈاکٹر عاجز ہو گئے، گھبرانا نہیں، میں بیٹھا ہوں نا شفا دینے والا۔ بے اولاد ہو، ہر جگہ سے مایوسی ہو گئی ہے، نہیں گھبرانا نہیں، میں اللہ تمہیں اولاد عطا کر دوں۔ بے روزگار ہو، میں اللہ تمہیں روزگار عطا کر دوں، فلاح کی شرح۔ بے آبرو ہو، معاشرے میں عزت نہیں ہے، میں اللہ تمہیں عزت عطا کر دوں گا۔ متوجہ ہیں میرے سننے والے سارے؟ ذلیل ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، نہیں گھبرانا نہیں، میں اللہ تمہیں اس کائنات میں آبرو عطا کروں۔ اولاد نافرمان ہے تمہاری، میں اللہ تمہاری اولاد کو تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دوں۔ دشمنوں کے خوف سے لرزتے ہو، میں اللہ تمہیں امن عطا کروں۔ بے قرار ہو، میں اللہ تمہیں قرار عطا کروں۔ بے چین رہتے ہو، میں اللہ تمہیں چین عطا کروں گا۔ دنیا میں الگ دوں گا، وہاں الگ عطا کروں گا۔ تم بس میرا ایک کام کرو، صرف ایک کام، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ ہو گئی تھے بات؟ یہ قرآن ہے، کوئی روایت ہے نہیں کہ جس پہ کوئی بحث ہوگی۔ سورہ جمعہ کی آیت طے ہو گیا۔
کہ یہ سب کچھ وہ تب عطا کرے گا جب اس کی شرط پوری ہو جائے گی، اور وہ شرط کیا ہے کہ میرا ذکر یعنی کثرت سے نہیں کیا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کی تقریر بہت اہم زاویے کی طرف جائے۔ حضور علی کون ہے آپ میں سے جو ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ میں وہ ہوں جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا؟ آپ سنی بیٹھے ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ بیٹھے ہیں میری آنکھوں پر، کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نے اس کا ذکر، میں وہ ہوں جس نے اس کا وہ ہے کثرت سے کرتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں؟ بولیے، میں کہہ سکتا ہوں؟ توبہ کیجیے۔ حضور علی یہ جو میری زبان ہے نا، یہ اس کا ذکر کرتے 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 خشک لکڑی کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائے جو اس کے ذکر کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر چھوڑی حضور، ہماری اوقات کیا ہے، ہم حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں خطا کار بننے۔ حضور علی چلیے ذرا انبیاء کی صف میں دیکھتے ہیں، کسی نبی کو آپ جانتے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے تیرا ذکر کثرت سے کر لیا؟ تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، تفسیریں پڑھ لیجئے، جو نبی یہاں سے گیا ہے دنیا سے یہی کہتا ہوا گیا، معاف کر دینا میرے اللہ، جو تیرے ذکر کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک۔ حضور لاکھوں فرشتے ہیں، ہزاروں فرشتے ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں۔ اچھا یہ نوجوان یاد رکھیں، جو میں ہزاروں کروڑوں کہہ رہا ہوں یہ ہماری فکر ہے، ہم نے ایسا سوچ لیا ہے، یعنی ہمیں صحیح پتہ نہیں کہ وہاں ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں، ہم ان کی تعداد سے واقف ہی نہیں، یہ تو اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ ان کی تعداد وہی جانتا ہے جو اللہ ان کا خالق ہے۔ تو اتنا پڑھا ہے ہم نے کہ جو فرشتے رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، سبحان ربی العظیم و بحمد۔ جو سجدے میں ہیں اچھا وہ تھکتے ہی نہیں، وہ تھکتے نہیں۔ کسی فرشتے کا اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے؟ نہیں نا، کہ کوئی فرشتہ کہہ رہا ہوں۔ تو حضور علی نہ ملائکہ نہ انبیاء ہماری آپ کی اوقات، کوئی اس کا ذکر کثرت سے، جب کوئی اس کا ذکر کثرت سے کر نہیں سکتا پھر قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ پھر حکم کیوں دے رہا ہے قرآن میں کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، جب اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا محمد بات کا حکم دیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، قرآن ہے۔ تو پھر جب کوئی ذکر کثرت سے نہیں کر سکتا پھر حکم، یہی سوال کیا میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ فرزند رسول کون ہے جو اس کا ذکر کثرت سے، وہ تو کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرو تو فلاح عطا کروں گا، تو جب کوئی اس کا ذکر کثرت سے کر ہی نہیں سکتا تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ سوال کیا 11ویں۔ تو معصوم نے کہا یہ اس کا راز ہے۔ کہا مولا بیان کیجئے، کہا یہ راز ہمارے اہل بیت کی ولایت کا راز ہے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول میں صدقے ہو جاؤں، ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو ہماری ولایت کے راز کو دل پر برداشت کر سکے۔ معصوم نے فرمایا کوئی برداشت کر سکتا ہی نہیں، کسی کا دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری ولایت کے راز کو برداشت کرے، یہ معصوم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا، دیکھیں کیسی تربیت دیتے ہیں مجھے اور آپ کو۔ فرمایا یاد رکھنا کسی ایسی جگہ میرے جد علی کی ولایت کو نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا۔ بھائی پیچھے والے سن رہے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے میں توجہ ہے، وہاں نہ پڑھ، یہ تربیت دے رہے ہیں، وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا ہو۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، نہ پڑھنا، منع کریں، خبردار نہ پڑھنا، وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی
کم ظرف بیٹھا ہوا ہو. غیبت نعمانیہ سرکار ولی العصر پر مارکیٹ میں کتاب سب سے پہلی کتاب ہے امام زمانہ پر, سب سے پہلی کتاب جی, تقریباً 800 سال پرانی کتاب, ترجمہ ہو گیا. یہ گجرات سے ہوا ہے بقیت اللہ والوں, اس میں پڑھ کر دیکھے. امام زمانہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, خبردار وہاں ہماری فضیلت بیان نہ کر دینا جہاں دل کا کمزور بیٹھا ہوا ہو. آگے جملے بڑے سخت ہیں امام زمانہ, ہاں آگے امام زمانہ کے جملے بڑے سخت ہیں. فرمایا کسی کم ظرف کے سامنے ہماری ولایت پڑھ دو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ. اللہ اکبر, ذرا میری بات سمجھے معززین بنے, تم گناہ گار ہو جاؤ گے اگر تم نے کسی کم ظرف کے سامنے بیان کر دیا, اس کا پیمانہ چھلک جائے گا. مولا نے فرمایا کسی کم ظرف کے سامنے اگر بیان کر دو گے, امیر المومنین نہج البلاغہ میں کریں, تو گھبرا جائے گا. یہ دل اس قابل ہی نہیں, گھبرا کر کیا کرے گا؟ 2 کام کرے گا, 2 کام. اب یہ امیر المومنین یا تو پیچھے رہ جائے گا یا آگے بڑھ جائے گا. مولا ارشاد فرمایا رات بہت ہو گئی, یہ آپ کی میرے خیال سونے کا ٹائم ہے نا, لیکن بڑی بات ہے, یاد رکھیے, یاد رکھیے حضور یار جاگ ہی لیتے ہیں یار. کیا ہو گیا؟ کچھ لوگوں کے چہرے ولایت کا نام آنے کے بعد بھی صبح درخشاں کی طرح کھلے نہیں ہیں. رات وہاں نہیں رہتی جہاں, وہاں رات نہیں رہتی, وہاں رات نہیں رہتی جہاں ولایت علی آ جاتی, وہاں سحر نمودار ہو جاتی. ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کچھ احسان کر رہے ہیں, اس طرح چہرے دیکھ رہا ہوں. ناراض نہ ہوئیے گا کہ بھائی بڑی دیر میں جگا لیا. کیا ہو گیا؟ اگر کیا ہو جاتا ہے, جاگتے نہیں, بس دنیا کے کاموں میں نہیں جاگ لیتے. وہ ذرا ہاتھ اٹھائے جو اپنے سالے کے بیٹے کے سالگرہ میں ساری رات نہ جاگا ہو, جانے سے کہ مجھے سونا ہے, سالی کی منگنی میں نہ جاگا ہو. ذرا بتائیے کیسے رشتے میں نے بتائے, کوئی ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا میرے سمیت, سمجھے؟ تو جاگ ہی لیتے ہیں نا, دنیا کی ہزاروں کامیں ہوتے ہیں, جاگ لیتا ہے بندہ. یاد رکھیے گا معززین پنجاب, میرے سنی شیعہ دوستو, دنیا کے کاموں میں جاگ ہی لیتے ہیں لوگ, لیکن ذکر حسین میں وہی جاگتا ہے جسے اللہ حلال زادہ کر کے زمین. نا ان کے ذکر میں نہیں جاگتا. متوجہ ہیں حضور علی, توجہ ہے, سمجھے میں کیا کہنا چاہوں, میں راز پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کو, ذرا اس بات کو سمجھیں, بہت اہم چیز. آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا. پیچھے ہٹ جائے گا یعنی فرمایا میری ولایت سے انکار کر دیں, اس فضیلت یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں, ایسا ہو وہ کہاں کر. آگے بڑھ جائے گا مطلب یہ کہ پھر پلٹ کر گا, اچھا یہ پھر یہی خدا ہے. مولا نے کہا میری فضیلت سن کر پیچھے رہ گیا تو کم ظرف ہے, آگے بڑھ گیا تو کم ظرف ہے, پیچھے رہ گیا تو برباد ہے, آگے بڑھ گیا تو برباد ہے. برداشت وہی کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. کوئی برداشت کر ہی نہیں برداشت کر سکا, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی برداشت. یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین, اب میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ سنیے. میں نے کہا کوئی برداشت نہیں کر. امیر المومنین رسول اللہ کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا مانگ دیجئے. مولا علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ. رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا مانگی. علی نے سننا شروع, تو رسول نے یوں دعا مانگی, اللہم اغفر لعلی ابن ابی طالب. اے میرے اللہ, علی ابن ابی طالب پر اپنی برکتیں نازل فرما, اپنا لطف و کرم نازل فرما, اپنے احسان. رسول علی کے لیے دعا, اور علی سن رہے ہیں. لوگ آتے تھے نا رسول کے پاس, یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے, میرے لیے تو رسول دعا مانگتے تھے. تو آج علی آئیں گے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگ. اللہم اغفر لعلی ابن ابی طالب. اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس کتاب کو اللہ نے بڑی برکت عطا کی. آپ کسی بھی حرم میں جائیں, زائرین گواہی دیں گے, قرآن کے بعد یہی کتاب رکھی ہے ہر حرم میں, مفاتیح الجنان. آپ کے یہاں امام باڑے میں بھی موجود ہے, آپ کے گھر میں بھی. محدث عباس قمی علی اللہ مقامہ تحریر فرما رہے ہیں. میں مفاتیح الجنان سے پڑھ رہا ہوں جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے. اللہم اغفر لعلی ابن ابی طالب. اے میرے اللہ,
علی پر اپنا احسان فرما، اپنا کرم فرما۔ سنیے گا، محدث لکھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی۔ میں نے کہا مشکل ہے ولایت علی، علی کے لیے دعا، اللہم اغفر لعلی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، سبحان اللہ۔ مالک آپ کو مفاتیح الجنان سے پڑھ رہا ہوں، وہ کتاب جو ابھی یہاں پر موجود ہے۔ اے میرے اللہ، علی پر کرم فرما، برکتیں عطا فرما، مہربانیاں فرما، تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ۔ دعا تمام ہوئی، ہاتھوں کو نبی کے چوم کے علی نے کہا میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ، عجب دعا مانگی، میرے لیے ہی دعا مانگی اور اللہ کو میرا ہی واسطہ دے دیا۔ سنیے گا ایک ایگزام، میرا ہی واسطہ دے دیا، اللہ سے دعا مانگی میرے لیے۔ میرے محدث نہ لکھتے تو میں بھی نہ پڑھتا۔ محدث نے لکھا ایک مرتبہ علی کو دیکھ کے نبی نے کہا کیا کروں یا علی، اللہ نے قانون بنایا ہے وہ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک تیرا واسطہ نہ دے دیا۔ جو کچھ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس میں سب سے مشکل امر ہے ولایت علی، سب سے وزنی چیز ہے، سب سے وزنی چیز۔ کوئی گھبرا جائے تو اس کی گھبراہٹ دیکھ کر خود گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے دل پہ برداشت کر لیا تو یہ تعجب کی ضرورت ہے، اللہ کیسا دل ہے۔ آج یہی راز پڑھنے والا ہوں آپ کو۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھنا یہ جو تمہارے دل ہیں، یہ گوشت کے دل، یہ خون کے دل، یہ تمہارے گوشت اور خون کے دل اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر سکتے۔ توجہ ہے، اللہ مان، اللہ مان۔ پتہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سیرت پر 10 جلدیں آ گئی ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں، 10 جلدیں آ گئی ہیں پڑھنے کے۔ یہ وہی امام ہے جن نے کہا میرے اللہ، توجہ ہاتھ رکھیے گا، سرکار امام جعفر صادق علیہ، دل ہی تمہارے جو خون کے بنے، جو گوشت کے بنے، اس میں میرے جد علی کی ولایت آ ہی نہیں سکتی۔ فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات، زبان عصمت ہے، قانون ہے، حجت ہے جو معصوم نے کہہ دی۔ میرا بیان کیا ہے، آپ کا بیان کیا ہے، ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ جو معصوم نے کہہ دیا حجت ہے کہ جو گوشت پوشت کے دل ہیں، خون کے اور گوشت سے بنے ہوئے دل، یہ تمہارے دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس میں میرے جد علی کی ولایت آ جائے۔ کیسی عجیب منزل آ گئی، فیصلہ کر رہے ہیں معصوم کہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کلام معصوم ہے، کلام معصوم ہے۔ سوال کیا، وہی سوال جو اب آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، مجھے پتا ہر دل میں سوال، یہی سوال معصوم سے کیا۔ قربان جائیں فرزند رسول، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دل خون اور گوشت کے بنے ہیں تم انسانوں کے، اور ان دلوں میں تو میرے جد علی کی ولایت سما نہیں سکتی، یہ برداشت نہیں۔ صدقے جائیں، مگر جو دیکھتے ہیں وہ تو اس کے برعکس ہے۔ کیا دیکھتے ہو؟ کہا مولا دیکھتے یہ ہیں کہ جو آپ کے شیعہ ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، چاہنے والے ہیں، محب ہیں، وہ آپ کے جد علی کی ولایت کو دل میں بٹھا کر رکھتے بھی ہیں اور چین سے ہنسی خوشی جی بھی رہے ہیں۔ ان کے دل میں آپ کے جد کی ولایت ہے بھی اور وہ جی بھی رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گوشت اور خون کے بنے ہوئے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت آ نہیں سکتی۔ دیکھ تو یہی رہے ہیں، یہی سوال تھا نا کہ جو آپ کے جد کی ولایت کو مانتے ہیں ان کے دل بھی تو خون اور گوشت سے بنے ہوئے، یعنی آپ لوگ، ایسا ہی ہے نا۔ کیسا سوال، کتنا طاقتور کیا اس نے، سوال اچھا کیا۔ عرض کیا فرزند رسول، آپ کہہ رہے ہیں گوشت اور خون کے جو دل بنے ہوئے ہیں اس میں ولایت علی نہیں آ سکتی، وہ قبول ہی نہیں کرے گا، مگر جو آپ کے غلام شیعہ ہیں ان کے دل بھی تو خون اور گوشت کے بنے ہیں، تو وہ ان کے دل میں ولایت علی کیسے آ گئی؟ جواب سماعت فرمائیں گے آدھی رات کے وقت؟
عجب راز بیان کر دیا. قدر فرمائے. ایک مرتبہ دیکھ کر کہا یاد رکھنا مجھے اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، یاد رکھنا اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح خون اور گوشت سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے ہیں. سبحان اللہ. یہ معصوم ہے، معصوم. تم سمجھ رہے ہو گوشت اور خون کے؟ بالکل نہیں. یہ تو اللہ نے ہمارے اہل بیت کے نور سے. اور یہی روایت آپ کو بتاؤں، یہی روایت جو ہے صحیفہ مہدیہ میں امام زمانہ سے بھی موجود ہے کہ میرے اللہ ہمارے شیعوں پر رحم کرنا، وہ اس نور سے بنے ہیں جو ہمارا نور ہے. اللہ مان. یہ سرکار ولی اللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے امام زمانہ کے. وہ ہماری طینت کے بچے ہوئے اس سے بیعت بنے، وہ ہمارے ہاں سے بنے، ان کے دل ہمارے نور سے تخلیق ہوئے. ولایت علی سب سے مشکل منزل ہے. ایک درود اور بھیج دیجئے سرکار امیر المومنین کے. ایک ڈیلیگیشن آ گیا، یہودیوں کا ڈیلیگیشن امیر المومنین کی خدمت، اور آ کر کہا یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ ملی مچھلی نہ خود کھاتے ہیں اور نہ اپنے شیعوں کو کھانے دیتے ہیں. ملی مچھلی نہ تو خود کھاتے ہیں، جانتے ہیں نا ملی مچھلی کو؟ یہ حرام ہے، ملی مچھلی حرام ہے، اور آپ نہ تو خود کھاتے ہیں نہ شیعوں کو کھانے دیتے ہیں. سبحان اللہ. آج تک آپ نہیں کھاتے؟ آپ کے لیے تو صرف ایک ہی مچھلی ہے جو آپ کھاتے ہیں. ذرا استقبال کر لیجئے، جناب الوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد عالم. جناب دل و جان ہے ہمارے ملک علی عباس الوی صاحب مدد اللہ العالی. ہمارے ملک میں امام حسین کی ذاکری کا ایک بہت عظیم نام ہے، بہت معتبر نام ہے، فضائل کی منزلوں میں اور مصائب کی منزلوں میں بھی. کیا کہنا ہے پروردگار ان کی زندگی. جی بسم اللہ بسم اللہ. تشریف لے آئیں اور میرے بعد عظیم الشان خطاب کریں گے. تھک تو نہیں گئے جناب عالی؟ کچھ اور فرما رہے ہیں حضور؟ کون سی مچھلی کھاتے ہیں آپ؟ آپ مچھلی کھاتے ہیں، وہ ایک ہی مچھلی ہے، اس کے اسی ایک مچھلی کے 5-6 نام رکھے ہوئے آپ. پورے سمندر میں یہ پورے جتنے 7 اوشن ہیں، ان پورے سمندروں میں وہ ایک ہی مچھلی ہے جو آپ کھاتے ہیں. باقی جتنی ہزاروں مچھلیاں ہیں وہ ہم نہیں کھاتے. ایک مچھلی ہے، اس کے نام مختلف ہیں. وہی مچھلی اس کی مین نشانی ہے کہ اس کی سکن پر، اس کی جلد پر گھوڑے کی نال جیسے چھلکے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی آپ کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گئے؟ اور وہ مچھلی وہی آپ کھاتے ہیں. وہ مچھلی جانے، وہ مچھلی نہیں کھاتے کہ جو مچھلی جو ہے جو بغیر چھلکے کے ہوتی ہے، مرلی ہوتی ہے. مولا نے اس کے لیے منع کیا. نہیں کھاتے نا؟ میں آپ سے پوچھوں یا ان بچوں سے پوچھوں، کہیں گے نہیں کھاتے. کب منع کیا تھا مولا نے آپ کو؟ بتائیے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں. کیا کہنے. آپ جب جاتے ہیں بازار میں تو ادھر وہ رکھی ہوئی ہے جو آپ کھاتے ہیں، ادھر ڈھیر وہ لگا ہوا ہے، اور آپ نے کہا بھئی آج آپ تازہ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ انہوں نے کہا تو یہ لے جائیے. ہم نے کہا نہیں ہم تو کھاتے ہیں. ارے لے لیں کھائے. دوست کہتے ہیں لے لیجئے سستی ہے، یہ کھایا کریں آپ، یہ ملی سستی ہے. بتاؤں سستی اسی لیے ہے کہ ہم منہ جو نہیں لگاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. اور کمال یہ دیکھیے حضور علی کہ آقا و مولا نے 1400 سال پہلے منع کیا تھا. اب جب آپ جاتے ہیں بازار مچھلی کے تو بظاہر علی ساتھ تو نہیں ہوتے نا حضور. آپ تو کیا، آپ کا بچہ بھی کبھی نہیں کہتا یہ نہیں یہ ملی لے لیجئے. پتہ ہے کیوں؟ اسی کو کہتے ہیں ولایت. یعنی دل 1400 سال کے بعد بھی علی کے اختیار میں ہے، علی کی ولایت میں ہے، علی کی حکمرانی میں ہے. علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا ہاں نہ میں خود کھاتا ہوں نہ اپنے غلام و شیعوں کو کھانے دیتا. کہ ٹھیک ہے آپ کی یہودیوں کا ڈیلیگیشن آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملی مچھلی ہے
یہ پہلے انسان تھے؟ آپ نے کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہودی مذہب تھے، پھر ان سے گناہ ہوا، گناہ کی پاداش میں اللہ نے عذاب نازل کیا، حرام اور گندی مچھلیاں بنا کے قیامت تک دریاؤں میں ڈال دیا۔ مولا نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں پہلے یہودی تھے، وہ یہودی آئے ڈیلیگیشن، اسی سے انہیں تکلیف پہنچی تھی۔ مولا نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے یہودی تھے، ان سے گناہ ہو گیا تھا، پھر انہوں نے گناہ کیا تو اللہ نے عذاب نازل کیا، عذاب میں ان کو گندی مچھلیاں بنا کے مس کر کے دریاؤں میں قیامت تک ڈال دیا۔ یہودیوں کو تو بری لگنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا یا علی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے آپ۔ علی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں وہ یوشع بن نون کا زمانے کا واقعہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانا واقعہ، وہ علی سے پوچھا اب اس کی کون سی دلیل ہونی؟ وہ پرانا واقعہ ہے بھائی، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایسا ہی ہے نا، بنی اسرائیل مسخ ہوئے تھے نا، وہ ان نبیوں کا پرانی بات ہے، اب اس دور میں کون سی دلیل دے دی؟ مگر وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے۔ توجہ ہے حضور علی؟ نتیجہ اس وقت دوں گا جب سارے چہروں پر ولایت اتر جائے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، سب یاد رکھنا، یاد رکھنا حضور علی کے دشمنی سے بہت بچ کر رہنا۔ کچھ باتیں اشاروں میں سمجھیے، ہمیشہ یاد رکھیے ولایت علی سن کر جس کا منہ برا بن جائے کائنات کا کوئی بیوٹی پارلر اسے خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ اب ایسی صلوات پڑھیے نجف تک آواز چلی جائے آپ کی صلوات۔ علی دلیل کیا ہے؟ یا علی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی کون سی دلیل ہے؟ وہ پرانا واقعہ ہے۔ علی دلیل دیجئے کہ پہلے یہودی۔ مولا نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب وہ یہودی چلے تو مسلمان بھی چلے ساتھ، دنیا چلی کہ پتہ نہیں ہو دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ملی مچھلیاں پہلے یہودی تھے۔ ٹھیک ہے، آج دیکھیے ملی مچھلیوں کے رابطے کہاں کہاں نظر آ جائیں۔ اب آج کے بعد پتہ چل جائے گا کہاں کوئی ملی مچھلی سے فیملی ملتی جلتی ہے۔ چلو رش لگ کے دریا پہ تشریف ہے، مسلمان یہودی۔ مولا کائنات نے خشک لکڑی اٹھائی، سوکھی لکڑی پہ اپنا پاکیزہ لعاب دہن ڈال دی۔ اے سوکھی لکڑی تیرے مقدر کے کیا کہنے ہیں، کائنات کے گلشن قربان کر دیے جائیں، کائنات کی شادابیاں قربان کر دی جائیں تیری خشکی پر۔ اور لعاب دہن ڈال کے آپ نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی۔ جیسے ہی وہ لکڑی دریا میں گری پانی میں ارتعاش پیدا ہو، مرتعش ہو گیا پانی۔ دیکھنے والے ورطہ حیرت بن گئے، یکا یک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ملی مچھلیوں پانی سے سر نکال۔ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ دریا میں مچھلیاں آدھی آدھی ہزاروں، وہ دیکھنے والے حیران۔ بے ساختہ امیر کائنات نے فرمایا اے ملی مچھلیوں میں علی حکم دیتا ہوں فصیح انسانی زبان میں انہیں بتاؤ کہ مچھلیاں بننے سے پہلے تم کون تھے؟ توجہ ہے حضور علی؟ مچھلی بننے سے پہلے وہ اتنا کہنا تھا، اللہ یکا یک ساری مچھلیاں بولنے لگی۔ انسانی آواز کہا سنو ہم یہودی تھے، انسان تھے، پھر ہم سے گناہ عظیم سرزد ہو گیا، ایسا گناہ تھا اللہ نے عذاب نازل، عذاب میں ہمیں گندی مچھلیاں حرام مچھلیاں بنا کے قیامت تک دریاؤں میں ڈال دی۔ سارے یہودیوں نے سر جھکا لیا، مسلمان حیران ہو گئے، یہودی لاجواب ہو گئے کہ جو انہوں نے کہا تھا۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے، ایک کیمرے میں نے ریکارڈ کروا دیا کیونکہ ضرور بعد میں پوچھا جاتا کہاں سے پڑھا ہے۔ سوال کا اس کا نام ہے کتاب کا سوال عوام کے، بولیے 14 جلدوں میں یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اردو زبان میں۔
میں اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں. کون سی جلد سے پڑھ رہا ہوں؟ سوال عوام کے جواب امام کے دوسری جلد. سنیے گا حضور، کیمرے میں نے حوالہ ریکارڈ کر. یہودیوں نے سر جھکا لیا کہ جو علی نے کہا تھا واقعی مچھلیاں تو بول پڑی کہ پہلے ہم انسان تھے، یہودی تھے، پھر گناہ سرزد ہوا جس کی بنا پر اللہ نے ہمیں ملی مچھلیاں حرام. یہ سن کے یہودی سر جھکا کے واپس پلٹنے لگے، مسلمان ہٹنے لگے، مچھلیاں پانی میں جانے لگی کہ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، اے مچھلیوں پانی میں نہ جانا، رکو ذرا ان سب کو یہ بھی بتا دو وہ گناہ کون سا تھا، وہ گناہ کون سا. بھائی اتنا کہنا تھا، سوال عوام کے جواب امام کے دوسری جلد، اتنا کہنا تھا کہ انسانی آواز میں وہ مچھلیاں بولی، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا تھا. سوال ہم نے علی کو، اب بتائیے دل برداشت کرے گا؟ جی جی مہربانی. نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے اسی سے اس کی تباہ مند ہوتی ہے، اور دل نجف میں سنبھالتی نہیں حب ابو قراب. اچھا مہربانی 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 جناب، شکریہ حضور. جی بسم اللہ نماز مہربان. یہ میرے لیے بہت بڑی داد ہے جناب. حلوی صاحب دعا دیں. لیجئے حضور ہے وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، میرا ذکر کثیر کرو تو میں کیا دوں گا؟ فلا عطا کر دوں گا. 11ویں میں تو مولا قربان جائیں یہ ذکر کثیر کیا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. فرمایا ہمارا راز ہے. آقا اللہ کی عظمت کا واسطہ راز بیان کرے. کہا سنو، یہ جہاں اللہ سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے نا کہ میرا ذکر کثیر کرو، کوئی نہیں کر سکتا اس کا ذکر کثیر. مولا بتائیے ہے کیا؟ کہا جہاں اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کثیر کرو، یہاں ذکر کثیر سے اللہ کی مراد ہے میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح. چونکہ بس قبلہ کو منبر دے رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے قبلہ کو منبر دینا. میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح. کیا ہے تسبیح؟ ذرا پڑھ کے سنائیے. 34 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ. بس 2 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ. اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ صحیح پڑھ رہا ہوں نا، اور سبحان اللہ. تو سارے نام تو اللہ کے ہیں، تسبیح جناب زہرا کی ہے. بس ختم کر دی بات، انہیں ممبر دیں. ذکر کثیر سورہ جمعہ. اب آپ سمجھے ہے 2 سیکنڈ کا 3 سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن جہاں بھی زمین پر کوئی شخص کھڑے ہو کر تسبیح جناب زہرا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، آواز قدرت آتی ہے. ملائکہ دیکھ لو وہ میرا بندہ ہے جو میرا ذکر کثیر کر رہا، جن کی تسبیح ذکر کثیر ہے، جن کی ولایت کے صدقے میں سب کائنات خلق ہوئی ہے، جس کی تسبیح قیامت تک مشکلات کا حل ہے. اسی شہزادی کے بچوں کو وطن چھوڑنا پڑ گیا. یہ بات کتنی آسانی سے کہی جاتی ہے. یہی مجھے فرمائش کی گئی ہے. موضوع سے متعلق جو ہے برادر عزیز جناب ملک صاحب بیان فرمائے، مجھے یہی کہا گیا، اور وہ بھی آپ بالکل محترم. بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ وطن چھوڑ دیا حسین، لیکن کوئی حسین سے پوچھے. میر انیس نے 2 مصروں میں اس طرح کہا ہے، میر انیس حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا. بس آپ نے گریہ کیا، تمام ہوئی گفتگو. عزادارو نانا کے روزے پر آئے ہیں حسین،
اور گفتگو کی ہے، نانا میں چاہتا تھا زندگی بھر آپ کی قبر کا مجاور بن کر بیٹھوں، مگر آپ کی امت مجھے آپ کی قبر پر بیٹھنے نہیں دے رہی۔ نانا میں جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مجھے آپ کا دین بچانا۔ دیر تک بیٹھے، پھر نانا کی قبر سے اٹھے، پھر اپنے بھائی کی قبر پر گئے بقیع میں، اور بہت دیر تک راز و نیاز کیا بھائی کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے، نبی کے ایک کاندھے کے سوار حسن تھے اور ایک کاندھے کے سوار حسین۔ دائیں طرف کی زلفیں پاک نبی کی حسن کے ہاتھ میں ہوتی اور پاکیزہ بائیں طرف کی زلفیں حسین کے ہاتھ۔ سوچ لیں، بہت دیر تک بیٹھے رہے، پھر وہاں سے اٹھے اور اب چلے اپنی پاکیزہ ماں کی لحد کی طرف۔ مقاتل نگار کہتے ہیں کہ جب حسین رسول اللہ کی اپنے نانا کی قبر مبارک پر گئے تو اپنے قدموں سے چل کر گئے تھے، اور جب بھائی کی قبر پر آئے تو اپنے قدموں سے چل کر آئے۔ مقاتل نگار کہتے ہیں لیکن جب حسین اپنی ماں کی قبر پر گئے تو پیروں سے چل کے نہیں، بلکہ جس طرح ششماہا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے ایسے گئے اور جا کر لپٹ گئے اور کہا، اماں تیرا پردیسی بیٹا آ گیا، اماں میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس ماتمداران حسین یہ دو جملے صرف تعظیماً کھڑے ہو کر مجھے پڑھنے نے دیجئے، احتراماً۔ جو کہا ناظم منبر نے، میں اس کی اعتبار، ماں میں جا رہا ہوں، اللہ اکبر، کس طرح کہا ہوگا حسین نے، اماں میں جا رہا ہوں، اماں میں جا رہا ہوں، اماں میرے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی جا رہے ہیں، اماں میرے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی جا رہے ہیں، اماں میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا میری ماں، میں جا رہا ہوں۔ عزاداروں بس اتنا کہنا تھا کہ حسین نے بیان شروع کیا، اماں میں جا رہا ہوں، میرا رستہ پر خطر ہے، اماں میں جا رہا ہوں، کربلا کی منزل عظیم ہے، اماں میں جا رہا ہوں، مجھے قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ بس عزاداروں اتنا کہنا تھا کہ حسین نے اپنا رخسار رکھا، اور میں نے پڑھا نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے حسین کے رخساروں پر بی بی کے ہاتھ آئے اور آواز دی، تو اکیلا نہیں جائے گا میرے لال حسین، تو جہاں جہاں جائے گا دکھیاری ماں ساتھ ساتھ۔ عزاداروں چونکہ نبی کی بیٹی نے کہا تھا، اس لیے ہلال کہتے ہیں شب عاشور میں نے دیکھا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی جانب، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کہا دشمنوں کا خطرہ ہے، میں پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا حسین گھوڑے سے اتر کے ایک نشیب میں چلے گئے اور میں رک گیا، میں نے دیکھا جنگل ہے، حسین نشیب میں گئے اور کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی، دیر تک رہے، جب واپس آئے تو میں نے قدم تھام لیے، معاف کیجئے گا بنا اجازت پیچھے آیا، تو مجھے دیکھ کر کہا ٹھیک ہے واپس آؤ، میں نے پیر چوم کر کہا اتنا بتا دیجئے یہ نشیب میں باتیں کس سے کر رہے تھے؟ آخری جملہ اتنا کہہ رہا تھا تو منہ پیٹ کر کہا، ہلال میری ماں بقیہ چھوڑ کر آ گئی، وہ اپنے بالوں سے میرے مقتل کی زمین کو صاف، ارے صبح جہاں میں نے ذبح ہونا ہے وہاں میری ماں۔ اللہ اللہ